ہو چکی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 1 بج رہا تھا۔ میں ایک ویران سڑک پر اپنے رکشا چلا رہا تھا۔ آج دن بھر میں کوئی خاص کمائی نہیں ہوئی تھی اور اس سنسان رات میں کوئی سواری ملنے کی امید بھی کم تھی۔ شہر کے آخری سرے پر پہنچا تو میں نے واپسی مڑنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک سڑک کے کنارے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں نے رکشا روکا اور قریب جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ مجھ سے بولی، بیٹا کیا مجھے شہر کے اس قبرستان کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آخری بار ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ اتنی رات گئے قبرستان کون جاتا ہے، لیکن اس کی بے بسی دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ اس کے بیٹھتے ہی میرے رکشے کا انجن ایک عجیب سی آواز نکالنے لگا، جیسے کوئی اسے پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ لیکن میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور رکشے کو آگے بڑھاتا رہا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، سڑک پر سناٹا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے عقبی آئینے سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ عجیب نظروں سے باہر گھور رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ یہ میری نیند کی کمی کا نتیجہ ہے۔ قبرستان پہنچ کر میں نے رکشا روکا۔ عورت نے کہا، بیٹا تم یہیں انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہ قبرستان کے اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رکشے کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہوا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے آس پاس دیکھا، ہر طرف پرانی قبریں اور خوفناک درخت تھے۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ عورت ایک قبرستان کے پاس کھڑی تھی اور اپنے ایک ہاتھ سے قبر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے شدید جھٹکا لگا۔ اس کا دوسرا ہاتھ الٹا تھا اور اس کی انگلیوں کی جگہ لمبی اور نوکیلی ہڈیاں تھیں۔ اس کا چہرہ اب بھی مسکرا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں ویرانی کی جگہ اب خون کی طرح سرخ چمک دیکھی۔ تمہیں میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اب کسی سے سکتی ہوئی آہ کی طرح گونجنے لگی، کیونکہ جو بھی میرے رکشے میں بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس کے الفاظ سننے اور خوف کے مارے رکشا وہیں چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اچانک اپنے پورے قد کو بڑھا لیا تھا۔ وہ ہوا میں تہرنے لگی۔ اس کے کپڑوں سے بدبو کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کی ہڈیوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، وہ چیخی۔ میں نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بس بھاگتا رہا۔ جب میں تھک کر ایک جگہ رکا تو دیکھا کہ میں اسی قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ وہ عورت اب میرے پیچھے تھی اور اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی ہڈیوں والے ہاتھ اور لمبے ہو کر میری گردن کو چھونے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے رکشے کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ سورج کی پہلی کرن میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور میں اسی سنسان سڑک پر تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن میرے گلے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں ایک ہڈی کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا۔ یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ میرے گلے پر اب بھی اس کی ہڈیوں کا نشان موجود تھا، ایک لمبی اور پتلی لکیر۔
जो दिल के नीचे गहरी उतर गई थी। मैंने खौफ के मारे रक्शे को स्टार्ट किया और वो पूरी रफ्तार से भागने लगा। मैंने दोबारा इस सड़क की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इस दिन से जब भी मैं रक्शे को सुनसान सड़क पर चलाता हूँ, मैं अपने पीछे वाली सीट को खौफ से घिरा हुआ देखता हूँ। मुझे डर लगता है کہ کہیں کوئی نظر نہ آنے والا سایہ اس پر نہ بیٹھا ہو۔ ہر رات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گلے کی وہ لکیر زیادہ گہری ہو رہی ہے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔